الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھتے ہوئے یا قرآن سمجھتے ہوئے یا قرآن پر عمل کرتے ہوئے ہماری موت بھی اسی طرح انشاءاللہ آئے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے اندر 3 چیزیں پسند تھیں، ان میں سے ایک جو انہیں پسند تھی وہ قرآن کی تلاوت۔ تو قرآن کی تلاوت چونکہ زندگی میں ان کا محبوب عمل رہا تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے ان کا کروایا۔ شہادت جو عمل میں آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے اور ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو زندگی بھر قرآن سے تعلق تھا تو موت بھی اسی حال میں آئی۔ تو انسان جس طرح کی زندگی گزارتا ہے، جن حالتوں میں زندگی گزارتا ہے، جن اعمال کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، اس کی موت بھی اسی عمل کے ساتھ ہوگی۔ تو دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمارا جو تعلق ہے قرآن سے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر استقامت نصیب فرمائے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ بعض چیزوں کو ہم آنکھ سے دیکھ کر پہچانتے ہیں، بعض چیزوں کو چکھ کر پہچانتے ہیں ذائقے سے، بعض چیزوں کو عقل سے سمجھتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں نہ دیکھنے سے اس کا علم ہوگا، نہ اس کو عقل سے سمجھا جا سکتا ہے، نہ اسے چکھ کر سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے میں نے مثال بتائی، رنگ ہے، رنگ آپ چکھ کر یا دیکھ کر نہیں سمجھ پاتے، چکھنے سے یا عقل سے سمجھ نہیں پاتے۔ یہ رنگ لال ہے، یہ رنگ ہرا ہے، یہ رنگ سفید ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، دیکھ کر آپ پہچانیں گے۔ اسی طرح ایک گھر بنا ہوا ہے تو گھر بنے ہوئے کی پہچان آپ عقل سے سمجھیں گے کہ یہ کوئی گھر بنانے والا گھر بنایا ہے، اس کو آپ دیکھ کر یا سن کر یا چکھ کر نہیں پہچان سکتے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو چکھنے سے آپ کو جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے سے آپ کو اس کا علم ہوتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا علم وحی کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوگا، جیسے مرنے کے بعد کی زندگی، قبر ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ تمام تفصیلات، یہ ساری چیزیں بغیر وحی کے آپ کو جو ہے عقل سے یا جو ہے دیکھنے سے، مشاہدے سے یا سننے سے پہچان نہیں سکتے۔
اس لیے وحی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا تو ساتھ میں جو ہے ان کو وحی بھی اتارا، ان پر وحی اتارا، اور ان پر اپنی کتابیں نازل کی، کسی کو انجیل، کسی پر تورات نازل کی، کسی پر قرآن مجید نازل کی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجا ہے، اور بھیجنے کے بعد آنے کا مقصد پتہ نہ ہو انسان کو، بھیجنے والا انسان کو دنیا میں جانے کا مقصد نہ بتائے، دنیا میں کیسے رہنا وہ سلیقہ، وہ نظام نہ بتائے، تو یہ جو ہے عقل سے بہت دور کی بات ہے۔ کوئی آدمی کسی اپنے غلام کو یا اپنے نوکر کو کسی کام کے لیے کسی شہر بھیجتا ہے، تو بھیجنے کے بعد اسے بتاتا ہے کہ اس شہر میں یہ کام کر کے آنا، ایسے کام کر کے آنا۔ اب مالک اپنے غلام کو فلاں شہر میں بھیج دیا، لیکن مقصد نہیں بتایا کیوں جانا ہے، وہاں جا کر کیا کام کرنا ہے، تو پھر یہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت کوئی سمجھدار آدمی نہیں کرتا، خواہ ایسے ہی اپنے غلام کو کسی شہر نہیں بھیجتا۔ تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد زندگی کیسے گزارنا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، اور اس کی منزل کیا ہے، اس کا آخری ٹھکانہ کیا ہے، یہ ساری تفصیلات اللہ نہ بتائے، یہ تو جو ہے بہت دور کی بات ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو بھیجا ہے تو انسانوں کو وحی کے ذریعے سے یہ بتایا ہے، انبیاء کے ذریعے سے، کہ دنیا میں ایسے رہو، ان کاموں سے ہم خوش ہوتے ہیں، ان کاموں سے ہم ناراض ہوتے ہیں، اور دنیا کے بعد آخرت والی زندگی ہے، اور آخرت کو اپنا مقصود بناؤ، اپنا مطمع نظر بناؤ، اور یہ تمہارا آخری ٹھکانہ جنت ہے، وہاں تم کو جانا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں جو ہے ہمارے قوانین پر، ہمارے احکامات پر جو بندہ عمل کرتا ہے یا جو بندی عمل کرتی ہے، اس کے لیے ہم جو ہے دنیا میں بھی سنواریں گے، آخرت میں بھی اسے اجر جزیل عطا فرمائیں گے۔ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو وحی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وحی نبیوں پر نازل ہوتی ہے، غیر نبی پر وحی نازل نہیں ہوتی، اور وحی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذریعہ بنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خاص طور پر یہ وحی کو لے کر آتے ہیں، اللہ کے کلام کو لے کر آتے ہیں، اور پورا قرآن مجید وحی کہلاتا ہے، وحی متلو کہلاتا ہے، اللہ کا کلام۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، وہ غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید کو مخلوق سمجھتا ہے، مخلوق جیسے آسمان، چاند، ستارے، انسان، جنات، جی یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ اسی طرح کی ایک چیز قرآن مجید کو سمجھتا ہے تو فرمایا کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ قرآن مجید غیر مخلوق ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وحی ہے، قرآن مجید وحی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اترا، جیسے جبرائیل کو سنانے کا، پہنچانے کا حکم ہوا، حضرت جبرائیل امین، امانت دار، انہوں نے کسی لفظ میں یا کسی حرکت میں کوئی غلطی نہیں کی، جیسے انہوں نے اللہ سے سنا اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ اب وحی پہنچنے کی بہت ساری صورتیں تھیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہی کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے، کسی انسان کی شکل میں آتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں نہیں آتے ہیں، کسی انسان کی شکل میں آتے۔ غالباً اکثر عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی صورت اختیار کر کے حضرت جبرائیل تشریف لاتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہی جو کچھ اللہ نے کلام سنایا ہے، جو کچھ وحی اللہ نے بھیجی ہے، اس وحی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر چلے جاتے۔ یہ جو سلسلہ ہے وحی کا، حضرت جبرائیل کا انسانی شکل میں آنا، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آرام دہ ہوتا تھا، اس میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تھی۔
ایک سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا یہ تھا کہ حضرت جبرائیل اپنی اصلی صورت میں آتے ہیں. حضرت جبرائیل اپنی اصلی صورت میں 600 ان کے بازو ہیں، 600 ان کے پر ہیں. 2 پر کھول دے تو مشرق اور مغرب ڈھک جائے، سر آسمان کو لگ رہا ہے، اور پیر جو ہے تحت الثری، زمین کے نیچے تحت الثری تک ان کے پیر ہیں. پوری دنیا کو گھیرے ہوئے حضرت جبرائیل. اپنی اصلی صورت میں کبھی حضرت جبرائیل تشریف لاتے وحی لے کر، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھ کر کبھی بے ہوش ہو گئے. ایک مرتبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی اصلی صورت بتائیے، تو جو ہی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے. دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر آپ نے دیکھا حضرت جبرائیل کو. تیسری مرتبہ وحی کے نزول کے بعد مقام عجیاد میں، عجیاد ایک مقام ہے، وہاں پر حضرت جبرائیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی اصلی صورت میں. کل 3 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے. تو یہ ایک وحی کے آنے کا ایک طریقہ تھا، وحی کے پہنچنے کا ایک طریقہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تیسری صورت یہ ہوتی تھی گھنٹے کی آواز، جیسے گھنٹی کی آواز بجتی ہے، لگاتار اس کی آواز ہوتی ہے، چاروں طرف سے اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اس طرح کی آواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی، اور یہ علامت ہوتی کہ اب وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور یہ جو طریقہ ہے، یہ جو سلسلہ ہے وحی کے نزول کا، کلام اللہ کے اترنے کا، گھنٹی کی آواز، یہ فرمایا کہ یہ بہت شاق ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا، چہرہ سرخ ہو جاتا، بدل جاتا، اور آپ کو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کے جسم اطہر سے پسینے کے بوندیں موتیوں کی طرح نکلتے تھے. اور اتنا بوجھ ہوتا تھا، کبھی کسی جانور پر آپ سوار ہوتے، اونٹنی پر، وہی نازل ہو جاتی اس طریقے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بوجھ پڑتا کہ اونٹنی بھی کبھی کبھی بیٹھ جاتی تھی. ایک صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور کاتب وحی بھی ہے وہ. آپ کا سر ان کی ران پر تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت زید کہتے ہیں کہ وحی نازل ہو گئی، اس طریقے سے وحی نازل ہو گئی. تو حضرت زید کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میری وہ ٹانگ ٹوٹ جائے، ایسا لگ رہا تھا کہ میرا پیر اب جو ہے ختم ہو گیا، اب اس کے اندر کوئی حص نہیں، معطل ہو گیا ہے، اتنا بوجھ ہوتا تھا. تو یہ ایک سلسلہ ہے وحی کے نازل ہونے کا کہ گھنٹی کی سی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی، کہ جیسے گھنٹی کی آواز ہر سمت سے آتی ہے اور گھنٹی کی آواز بجتی ہے تو آدمی متوجہ ہوتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے جو ہے وحی آتی تھی کہ چاروں طرف سے وحی کی آواز سنائی دے رہی ہے. کسی سمت سے، کسی جہت سے وہ آواز نہیں ہے، بلکہ ہر سمت سے، ہر جانب سے وہ آواز آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو کر اس کو سن رہے ہیں. ایک سلسلہ ہے. 3 طریقے ہو گئے. چوتھا طریقہ وحی کے نازل ہونے کا براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتا، اللہ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ رسول اللہ سے باتیں کرتے. یہ بھی ایک سلسلہ ہے. معراج کے موقع پر ایسے ہی ہوا. حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ سدرۃ المنتہا سے آگے ہم نہیں جا سکتے، اللہ کے نبی آپ کا مقام ہے، آپ جائیے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى. قرآن مجید سورہ نجم میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، ہم کلام ہوئے، ہم کلامی سے مشرف ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. درمیان میں کوئی حائل، کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں تھا، یہاں تک کہ جبرائیل بھی نہیں تھے. سارے نور کے پردوں کو ہٹا دیا گیا. اب ڈائریکٹ اللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. تو یہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا یہ جو ہے وحی کا یہ سلسلہ شروع ہوا. تو یہ 4 طریقے ہوئے. 5واں طریقہ وحی کے آنے کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات آپ کے دل میں القا فرما دیتے ہیں.
جبرائیل کے ذریعے سے آپ کے دل کے اندر القاء فرما دیتے، آپ کے دل کے اندر وہ بات ڈال دیتے۔ وحی کا ایک سلسلہ یہ بھی ہے۔ تو کل وحی کے 5 سلسلے ہیں، 5 طریقے ہیں۔ بتائیے 5 طریقے ہیں، 5 طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ ایک تو حضرت جبرائیل کو ڈائریکٹ دیکھتے تھے اپنی اصلی صورت میں، دوسرا طریقہ حضرت جبرائیل حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں یا کسی اور صحابی کی شکل میں آتے تھے، تیسرا طریقہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے ڈائریکٹ، کسی بھی پردے کے بغیر، حجاب کے بغیر، چوتھا حضرت گھنٹی کی سی آواز سنتے تھے، یہ ایک طریقہ تھا چوتھا، پانچواں کسی بات کو، کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر القاء فرما دیتے۔ یہ کل جو ہے 5 طریقے ہیں وحی کے نزول کے، اور سب سے زیادہ جو اس میں مشقت کا ہوتا وہ گھنٹی کی سی جو آواز ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ شاہ گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ جو ہے شاہ گزرتا تھا۔ تو بہرحال وحی کے یہ سلسلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتے تھے۔ اور دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی پوری صورت لے کر نازل ہوتے ہیں، پوری صورت کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ انعام، یہ پوری صورت جو ہے ایک بار جو ہے نازل ہوئی ہے۔ اور چھوٹی سی چھوٹی آیت بھی کبھی نازل ہوتی، غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر ایک آیت ہے، اس ایک آیت کو حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں، چھوٹی سی آیت، سب سے چھوٹی آیت، غیر اولی الضرر۔ کبھی پوری صورت نازل ہوتی، کبھی ایک ایک صورت چھوٹی سی چھوٹی آیت بھی حضرت جبرائیل لے کر آتے تھے۔ اور سب سے پہلی جو وحی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہے وہ غار حرا میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خوابوں کے ذریعے سے بشارت ہوئی، سچے خواب نظر آتے، خواب میں جو دیکھتے دن میں وہ چیز ہو جاتی تھی۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خلوت نشینی، تنہائی کو اللہ نے اس کی محبت ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن کا توشہ لے کر مکے سے غار حرا میں چلے جاتے، بہت اوپر وہ غار حرا ہے، وہاں چلے جاتے، 8 دن تک اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے۔ 8 دن کے بعد جب توشہ ختم ہو جاتا پھر آتے۔ تو پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی آیتیں غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے غار حرا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل پھر دوبارہ کہہ رہے اقرا، پڑھیے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا، جیسے ملاقات کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، معانقہ کے وقت میں گلے ملتے ہیں، ایسے گلے مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل اچھی طرح اپنے سینے سے لگایا، ایسا دبوچا کہ قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جائے۔ اتنا اچھی طرح جو ہے حضرت جبرائیل نے اپنے سینے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگایا تاکہ تحمل کا بوجھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ جائے۔ قرآن کے تحمل اور اس کی حفاظت اور اس کے اٹھانے کا بوجھ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آنے کے لیے حضرت جبرائیل نے جو ہے یہ عمل کیا ہے۔ اور پھر جب 3 مرتبہ دبوچا، اس کے بعد پھر کہا کہ اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، منجمد خون کے ذریعے سے حضرت انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا ہی مہربان ہے۔
اور انسان کو وہ تمام چیزیں سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ ابتدائی آیتیں ہیں قرآن کی سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ تعلیم کے تعلق سے ہے۔ آج مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر تعلیم نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی وحی جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہو رہی ہے وہ تعلیم کے تعلق سے ہے کہ اقرا، کیا پڑھیے؟ رب کو پڑھیے، رب کو پہچانیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے بچوں کا حال یہ ہے، ہماری بچیوں کا حال یہ ہے کہ سب کو پہچانا، رب کو نہیں پہچانا۔ علم، اصل علم فرمایا کہ وہ اللہ کی پہچان ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کو پہچانے، آخرت کو پہچانے، اللہ کو پہچانے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آج کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، بڑے بڑے عقلمند ہیں جو اپنے آپ کو عقلمند کہتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے، اللہ کو نہیں پہچان رہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی معرفت نہیں ہے، دنیا میں آنے کا مقصد معلوم نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ علم نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا کے ظاہری علوم سے ان کو واقفیت ہے، اور جو علوم باطنیہ ہے، علوم آخرت ہے، ان سے وہ بالکل غافل ہیں۔ تو اصل علم فرمایا قرآن مجید کا ہے، اصل علم حدیث کا ہے، اللہ اس کے رسول نے جو علم دیا ہے وہی اصل علم ہے۔ بقیہ جو علوم ہیں وہ فنون ہیں، دنیا کمانے کے علوم ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہے اور اپنی ڈاکٹری پر فخر کرے، کوئی اپنے آپ کو انجینئر کہے اور اپنی انجینئرنگ پر فخر کرے، تو اس کا فخر کرنا غلط ہے۔ ڈاکٹریت کا ہونا یہ قابل فخر نہیں ہے، انجینئرنگ کا ہونا یہ قابل فخر نہیں ہے۔ جانور، کتنے جانور جنگل میں ہیں، انہیں بیماری آتی ہے۔ اب بتائیے کوئی جانور آیا ہے بنگلور میں کہ وہ شوگر پیشنٹ ہو گیا، اب اپنے شوگر کے علاج کے لیے جو ہے آیا ہو، منی پال آیا ہو یا جے دیوا آیا ہو، یا اس کی کوئی کڈنی فیل ہو گئی جس کے علاج کے لیے جو ہے کوئی شیر یا ہاتھی یا چیتا آیا ہو؟ جانور بھی تو بیمار ہوتے ہیں، وہ اپنی بیماری کا علاج خود کر لیتے ہیں۔ اتنی صلاحیت، اتنی طب ان کے اندر ہے کہ وہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے خود علاج کر لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان ڈاکٹر ہونے کو بتائے کہ یہ ہمارا کمال ہے یا ہمارے لیے باعث فخر ہے، تو یہ اس کے لیے کوئی باعث فخر نہیں ہے، یہ چیز تو جانور میں بھی ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک علاقے میں لوگ بندروں سے پریشان تھے۔ بعض علاقوں میں بندر بہت ستاتے ہیں، بندر بہت چالاک جانور ہیں، بہت ستاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی نندنی ہلز یہاں وہاں گئے ہوں گے تو کیسے جو ہے وہ ستاتے ہیں، چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ عجیب قسم کا جانور ہے۔ تو بعض لوگوں کو جانوروں سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، خاص طور پر بندروں سے۔ اس علاقے والوں کو بندروں سے بڑی پریشانی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ چلو ہم بندروں کو جو ہے اپنے علاقے سے بھگاتے ہیں۔ ہم کیا کریں گے، ہمارے گھر کے چھت پر زہر میں ملی ہوئی روٹیاں ڈال دیں گے، زہر کو روٹیوں میں ملا کر اوپر چھت پر پھینک دیں گے، بندر ایک ایک بندر آتا جائے گا، کھاتا جائے گا، مرتا جائے گا۔ اس طرح انہوں نے پلان بنایا۔ چنانچہ زہر ڈال کر روٹی میں اوپر جو ہے چھت پہ ڈال دیا گیا۔ اب بندر آنے کے بعد فوراً انہوں نے نہیں کھایا، پہلے جو ہے اس روٹی کو انہوں نے سونگ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑے بڑے بندر، بڑے بڑے سرجن کہیے بندروں کے، وہ جو ہے اپنی پوری جھنڈ کے ساتھ جو ہے آ رہے ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک پتا تھا، جنگل کا ایک ایک پتا تھا۔ اب پورے بندر جو ہے وہ پتا بھی کھا رہے ہیں، ساتھ میں وہ زہر میں ملی ہوئی روٹی بھی کھا رہے ہیں۔ یعنی یہ بندر جو ہے جنگل میں جا کر اس زہر کا علاج توڑ جو ہے لے کر آئے، اور روٹی بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ پتا بھی کھا رہے ہیں۔ یعنی زہر نے انہیں کچھ اثر نہیں کیا۔ اب لوگوں نے دیکھا تو سر پکڑ لیے، ہمارا مال بھی ضائع ہوا اور ہمارا وقت بھی ضائع ہوا، بندروں کو کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو بندر اتنی تو ڈاکٹری جانتے ہیں کہ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے۔ اب اگر کوئی ڈاکٹر ہونے پر فخر کرے تو یہ اس کے لیے قابل فخر چیز نہیں ہے۔
کوئی اگر جو ہے انجینئر ہونے پر فخر کرے تو اس کے لیے کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے، اس لیے کہ مکڑی کیسے جو ہے اپنا گھر بناتی ہے، جانور اپنا کیسے اچھا خوبصورت گھر بناتے ہیں، زلزلوں سے ہمارے گھر متاثر ہو جاتے ہیں لیکن جانوروں کے گھر متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ کتنا اچھا شہد کا محل دیکھیے، شہد کی مکھی کیسے گھر بناتی ہے، خانے الگ الگ، بادشاہوں ان میں بھی جو ہے بادشاہ قسم کے سیاست دان جو ہے مکھیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے الگ گھر، راجہ کے لیے الگ گھر، رانی کے لیے الگ گھر، چھوٹے چھوٹے الگ الگ کمرے بناتی ہیں شہد کی مکھی۔ اللہ نے وہ شہد کی مکھی کی تعریف فرمائی ہے۔ تو اگر جو ہے انجینئر ہونا فخر ہے تو یہ کام تو ایک چھوٹی سی مخلوق جس کو جو ہے آپ مکڑی کہتے ہیں وہ بھی جو ہے بنا لیتی ہے۔ تو یہ جو علوم ہیں ان کو علوم نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو فنون کہا جاتا ہے، ان سے دنیا حاصل کی جاتی ہے۔ اصل علوم تو اللہ کی معرفت ہے۔ تو سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اللہ کے پہچاننے کے علم کو حاصل کرنے کی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ تم اپنے رب کا نام پڑھیے۔ تو بہرحال اس پر اگر گفتگو کروں تو بہت سارا وقت چاہیے، بس میں بتانا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، اور سب سے آخری جو وحی نازل ہوئی جس کے بعد جو ہے وحی نازل نہیں ہوئی وہ جو ہے آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت سب سے آخری نازل ہوئی حج کے موقع پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا زمانہ، انتقال کا زمانہ قریب آ گیا۔ اب اس کے بعد حضرت جبرائیل آئے نہیں۔ اس آیت کے نزول پر سارے صحابہ خوش ہو رہے تھے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے اے نبی جی آپ پر دین کی تکمیل کر دی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آپ کے لیے دین اسلام پر کو ہم نے قبول کر لیا ہے، آپ کا دین دین اسلام رہے گا، اس پر ہم راضی ہو گئے ہیں۔ سارے صحابہ خوشیاں منا رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، دین کی تکمیل ہو گئی۔ حضرت ابوبکر رو رہے تھے۔ پوچھا ابوبکر صدیق سے کہ آپ رو رہے کیوں؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ تو حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین کی تکمیل ہو گئی، تو اب وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اب جبرائیل کے آنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اب جب جبرائیل کے آنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اب نبی بھی بہت دن نہیں رہیں گے دنیا کے اندر۔ آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، اب جو ہے آپ کو بلا لیا جائے گا، اللہ اپنے ہاں رسول اللہ کو بلا لیں گے، اس لیے جو ہے مجھے رونا آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر اس لیے رو رہے تھے۔ تو سب سے پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، اور سب سے آخری وحی یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت میں دین اسلام کے تکمیل کی خوشخبری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی ہے۔ محترم خواتین، اس سورہ علق کی ابتدائی آیتیں نازل ہونے کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ حضرت جبرائیل نہیں آئے، 3 سال تک حضرت جبرائیل نہیں آئے، جس کو فترت وحی کہتے ہیں، فترت وحی کہتے ہیں، وحی کے رک جانے کا زمانہ۔ اب اس کے بعد 3 سال کے بعد جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی آیتیں ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ جو ہے سورہ مدثر نازل ہوئی۔ سورہ علق کے ابتدائی آیتیں نازل ہونے کے بعد 3 سال کا گیپ رہا، 3 سال وحی کا سلسلہ منقطع رہا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سورۃ المدثر جو ہے نازل ہوئی۔ اب قرآن مجید میں بعض صورتیں مکی کہلاتی ہیں، بعض صورتیں مدنی کہلاتی ہیں، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ مکی صورتیں کسے کہتے ہیں، مدنی صورتیں کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ مکے میں جو صورت نازل ہوئی وہ مکی ہے، مدینے میں جو صورت نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ بہت ساری آیتیں، بہت ساری صورتیں نہ مکے میں نازل ہوئی نہ مدینے میں نازل ہوئی۔ اب اس کو کون سی صورت سے جوڑیں گے؟ اب اسے کیا کہیں گے؟ اسے مکی کہیں گے یا مدنی کہیں گے؟ اس لیے کہ قرآن مجید صرف مکے مدینے میں نازل نہیں ہوا، بلکہ کبھی
سفر میں نازل ہوا، کبھی مدینے سے بہت دور کے سفر میں وہاں نازل ہوا، غزوہ احزاب میں نازل ہو رہا ہے، غزوہ بدر میں نازل ہو رہا ہے، فتح مکہ کے موقع پر نازل ہو رہا ہے۔ تو ان صورتوں کو، ان آیتوں کو کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ تو مکی صورتیں، صحیح قول یہ ہے مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کی مدینے کی طرف مکے سے مشرکین مکہ کی اذیتوں کے بڑھ جانے پر ہجرت سے پہلے جو صورتیں، جو آیتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں۔ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، اگرچہ کہ وہ صورت مکے میں نازل ہوئی لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو وہ مدنی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کوئی آیت یا کوئی صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی، مدینے میں نہیں، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، مدینے کے کسی سفر میں نازل ہوئی یا مکے ہی میں نازل ہوئی لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو وہ مکی نہیں ہے بلکہ مدنی ہے۔ جیسے ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلیہا، یہ آیت ہے، یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر مکے میں نازل ہوئی لیکن اس کے باوجود یہ مکی نہیں ہے بلکہ مدنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت کے بعد چونکہ نازل ہوئی ہے اس لیے مدنی کہلاتی ہے۔ اب کچھ پہچان ہیں، علامتیں ہیں کہ مکی صورتوں میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، مدنی صورتوں میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے ہم پہچان سکیں کہ مدنی ہیں یا مکی ہیں۔ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد اور آخرت کے مضامین کو اللہ نے بتایا ہے۔ ایک انسان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، بت پرستی کے خلاف دلائل، مشرکین کے خلاف دلائل، یہ ساری تفصیلات، عقائد، توحید، یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں بیان کیا ہے۔ اس کے برخلاف مدنی صورتوں میں احکامات، روزہ، زکوٰۃ، حج، احکامات، اخلاق، یہ احکامات کا سلسلہ مدنی صورتوں میں آپ کو ملے گا۔ مکی صورتوں میں عقائد کا سلسلہ ملے گا۔ سب سے پہلا عقیدہ درست ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اس پر نماز فرض ہوتی ہے۔ اللہ ہی کو نہ پہچانے، اللہ ہی کو نہ جانے، اللہ ہی پر ایمان نہیں ہے تو پھر نماز اس کو پڑھنے کے لیے ہم حکم نہیں دیں گے، پہلے عقیدہ درست کرنے کی بات کریں گے۔ اس لیے دھیرے دھیرے عقائد کو اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں بیان کیا ہے، اور جس میں جو ہے فرشتوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، کتب سماویہ پر ایمان لانا، برزخ پر، حشر پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ساری تفصیلات مکی صورتوں میں ملے گی۔ اسی طرح جن آیتوں میں یا ایھا الذین، یا ایھا الناس کہا، جن آیتوں کے شروع میں یا ایھا الناس کا تذکرہ ہے وہ مکی صورتیں ہیں۔ اللہ نے مکے میں یا ایھا الناس کہا، اے لوگوں، یا ایھا الناس سے خطاب کیا۔ تو یا ایھا الناس جن جن صورتوں میں ہے وہ آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکی صورتیں ہیں۔ اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے، اے ایمان والوں، یعنی مکے میں ابھی ایمان نہیں بنا تھا، ایمان بننے کے لیے وقت لگا، اس لیے یا ایھا الناس سے اللہ نے خطاب کیا۔ جب ایمان بن چکا، ایمان دل کے اندر اتر گیا تو اب اللہ کا خطاب کا لفظ بھی بدل گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قصوں کا تذکرہ، پچھلے انبیاء کے قصے، قوم نے انہیں کیسے ستایا اور انبیاء نے ان پر کیا محنت کی، یہ ساری تفصیلات جو ہے مکی صورتوں میں آپ کو ملے گی۔ احکامات جتنے بھی ہیں وہ مدنی صورتوں میں ہیں اکثر عام طور پر۔ احکامات مثال کے طور پر نماز فرض ہے تو اسے کیسے پڑھنا ہے، حج فرض ہے تو کیسے ادا کرنا ہے، کن لوگوں پر حج فرض ہے، روزہ رکھنا ہے تو روزہ جو ہے کب سے کب تک ہے، روزے کے کیا احکامات ہیں، آپ تاجر ہیں تو تجارت کیسے کرنا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، آپ کسی محلے میں رہ رہے ہیں تو پھر جو ہے آپ کا سلوک جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ آداب زندگی، اخلاق، حقوق العباد، یہ ساری تفصیلات، احکامات جو ہے فرمایا کہ وہ مدنی صورتوں میں ہے۔ تو قرآن مجید دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے، بیک وقت نازل نہیں ہوا۔ مشرکین کہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، لولا نزل ھذا القرآن علیہ جملۃ واحدہ، کہ یہ قرآن بیک وقت کیوں نازل نہیں کیا گیا،
جیسے تورات حضرت موسیٰ پر بیک وقت نازل ہوا، تو ایسے ہی قرآن مجید بھی بیک وقت نازل ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ 23 سال کے عرصے میں دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا، کبھی پوری سورت، کبھی چھوٹی سورت، بڑی سے بڑی سورت۔ سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے قرآن مجید میں، سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر ہے۔ سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ تو بیک وقت جیسے تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، اسی طرح پورا قرآن مجید بیک وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل نہیں کیا گیا، کیوں نہیں اترا؟ یہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے۔ اللہ نے فرمایا اس کا جواب، کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم نے تدریجاً، دھیرے دھیرے، موقع بموقع، تھوڑی تھوڑی آیتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، مختلف مقامات میں، مختلف حالات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کیا تاکہ یہ قرآن مجید تمہارے دل کے اندر بیٹھ جائے، ثابت یہ جو ہے قرآن مجید کی آیتیں تمہارے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ اگر بیک وقت نازل ہوتا یہ قرآن مجید، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ لکھے پڑھے نہیں تھے، پڑھے لکھے انسان نہیں تھے، حضرت موسیٰ پڑھے لکھے انسان تھے، اس لیے بیک وقت تورات ان پر نازل کر دیا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، امی ہونے کے باوجود اولین اور آخرین کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ چونکہ امی تھے، بیک وقت پورا نازل ہوتا تو پھر جو ہے یاد رکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیرے دھیرے جو ہے نازل کیا ہے، 23 سالہ عرصے میں نازل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جوابات ہیں 23 سالہ عرصے میں نازل ہونے کے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں، بعض قصوں پر اس کا جو ہے تعلق ہے، کوئی قصہ رونما ہوا، کوئی واقعہ سرزد ہوا، اس پر آیتیں نازل ہوئی۔ اب اگر پورا قرآن بیک وقت نازل ہو جاتا تو پھر وہ واقعہ تو بعد میں ہوئے، قرآن مجید پہلے نازل ہوا، ایسی بات آ جاتی۔ تو کوئی واقعہ ہوا، اس پر آیتیں نازل ہوئی۔ جیسے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صحابی تھے حضرت مرثد بن ابی مرثد، ان کا مکے کے اندر اسلام سے پہلے، وہ جب مشرک تھے، ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو اس وقت جو ہے ان کا تعلق ایک عورت سے تھا، عناق نامی ایک عورت سے، ایک لڑکی سے ان کا تعلق تھا۔ اب یہ مسلمان ہوئے، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ کسی بعض اپنے ذاتی کام کے لیے، کسی کام کے لیے وہ مکہ آئے، مدینے سے مکہ آئے چند دنوں کے بعد، کہ وہ مسلمان بن چکے تھے۔ راستے میں اس عورت سے ملاقات ہو گئی، اس عورت نے دیکھ لیا جس سے تعلق تھا پہلے، تو اس نے جو ہے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ اس عناق نامی عورت نے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ تو حضرت مرثد نے کہا کہ نہیں، میں چونکہ مسلمان ہو چکا ہوں اور تم جو ہے مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اسلام ابھی قبول نہیں کیا ہے، میرا نکاح تم سے ہونے کے تعلق سے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں گا۔ چنانچہ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نکاح کے تعلق سے پوچھا، سوال کیا، تو اس وقت جو ہے سورہ بقرہ کی آیتیں نازل ہوئی، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکہ عورتوں سے تم نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب ایک مسئلہ چلا ہے لو جہاد سے مسلمانوں کو، اسلام کو جو ہے بدنام کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں لو جہاد ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی مسلمان کسی مشرکہ، کسی ہندو لڑکی سے نکاح کر ہی نہیں سکتی، نہ کوئی ہندو لڑکی کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے، نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرکہ ہندو لڑکیوں سے نکاح مت کرو، مشرکہ عورت سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اپنی رضامندی سے جب تک وہ ایمان نہیں لاتی، اس وقت تک تمہارا دونوں کا نکاح بالکل نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں تو صاف ہے کہ لو جہاد کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہندو لڑکی سے نکاح کر بھی رہا ہے تو وہ نکاح ہی نہیں ہوگا ہمارے ہاں۔ تو خواہ جو ہے وہ میڈیا میں جو ہے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے، اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اب اگر پورا قرآن بیک وقت نازل ہو جاتا
اور یہ قصہ ہوا ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے اس آیت کا منشا اور اس کا شان نزول معلوم کیے بغیر اس آیت کو سمجھنا مشکل ہوتا۔ اس لیے اللہ نے بعض سوالات پر، بعض واقعات کے صدور پر، بعض حالات کے صدور پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی۔ ایک عورت مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے بچے ہیں، اور ان بچوں، میرے شوہر کا جو بھی مال ہے وہ میرے دیور یا جو ہے میرے شوہر کے خاندان والے جو ہے غصب کرنا چاہ رہے ہیں، اور میرے بچوں کو کیا ملے گا؟ تو اس وقت جو ہے وہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وراثت کے جتنے مسائل تھے اس عورت کے سوال کرنے پر نازل ہوئے۔ اب اگر بیک وقت قرآن نازل ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس واقعے کے صدور سے پہلے، اس واقعے کے ہونے سے پہلے، تو پھر وہ آیت سمجھ میں نہیں آتی۔ اس عورت نے سوال کیا اور اس پر اللہ نے آیتیں نازل فرمائی۔ تو اس طرح 23 سالہ عرصے میں دھیرے دھیرے تدریجاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا گیا۔ اللہ نے پہلے قرآن کو لوح محفوظ میں محفوظ کر لیا، لوح محفوظ میں محفوظ کر لیا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید میں ہے بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اس کی رفعت شان بتانے کے لیے، اس کی بلندی بتانے کے لیے کہ ہم نے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں بند کر دیا ہے۔ اب قرآن کو تم جلاؤ، مشرکین مکہ کتنے جلائیں اور کتنے جو ہے اعداء اسلام جو ہے قرآن کو جو ہے تہس نہس کیا اور قرآن مجید کو جو ہے سمندر میں ڈال دیا، یہاں تک کہ قرآن مجید کی سیاہی سے سمندر کا، تالاب کا پانی، نہر کا پانی جو ہے بدل گیا۔ اتنا سب کچھ انہوں نے قرآن کو ختم کرنے کے لیے جو ہے کیا ہے، لیکن آج تک نہ ایک حرف بدلا ہے، نہ ایک نقطہ بدلا ہے، نہ ایک لفظ بدلا ہے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا، اسی ترتیب سے، اسی انداز سے آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لیا، انجیل، زبور، دیگر کتب سماویہ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لیا، تو آج وہ کتابیں نہیں ہیں۔ آج وہ کتابیں ہیں تو تبدیلی کے ساتھ ہیں، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا، تو قرآن مجید محفوظ ہے، محفوظ ہے، رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ کوئی بڑا سا بڑا بادشاہ بھی، کوئی بڑی سی بڑی حکومت بھی اس کے اندر نہ ایک آیت کم کر سکتی ہے، نہ ایک آیت زائد کر سکتی ہے۔ تو پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیک وقت شب قدر کے موقع پر رمضان میں نازل ہوا، وہ بیت المعمور میں نازل ہوا، آسمان دنیا میں۔ بیت المعمور وہ ایک قبلہ ہے فرشتوں کا، بالکل بیت اللہ کے بالکل محاذ پر، بیت اللہ کے بالکل سیدھے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور کہتے ہیں، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتے وہاں پر جو ہے طواف کرتے رہتے ہیں۔ بیت المعمور سے اگر کوئی بھی چیز ڈالو تو سیدھے بیت اللہ کی چھت پر جا کر گرے گی۔ بیت اللہ یہ انسانوں کا قبلہ ہے، جنات کا قبلہ ہے، اور بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اور بیت المعمور میں بیک وقت آسمان دنیا جس کو کہتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت نازل کر دیا لوح محفوظ سے وہاں پر۔ پھر بیت المعمور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ عرصے میں دھیرے دھیرے چھوٹی آیتیں، بڑی آیتیں، اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ موقع بموقع نازل کرتا رہا۔ تو یہ قرآن مجید کی چند جو ہے ضروری باتیں تھیں جس کو میں نے جو ہے عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے والہانہ تعلق پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب